या मन ذکرہ شرف للذاکرین ومن یا من شکرہ فوز للشاکرین ویا من طاعتہ نجات للمؤمنین صلی علی محمد وآلہ واشغل قلوبنا بذکرک عن کل ذکر والسنتنا بشکرک عن کل شکر وجوارحنا بطاعتک عن کل طاعت۔ دعا اجے جکا انجام بالخیر دیکھے اسا اردو میں بیان کرنا سی۔ دعائے خیر، انجام خیر، دعاؤں بخواتم الخیر، یعنی خیریت کے لیے وہ دعا جو خیریت سے جس کا تعلق ہے۔ یعنی انسان جب اپنے پروردگار الہی سے کلام کرتا ہے تو کلام کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ کلام ایک مرتبہ اس کے کلام کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی اطاعت کی فضیلت کو بیان کرتا ہے، اور کبھی اس کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، اور کبھی اس پروردگار الہی کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ہر صورت میں وہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور تعریف میں مصروف ہوتا ہے۔ اسی انداز سے سرکار امام سجاد علیہ السلام اسی انداز سے مولا نے اسی دعا کو بیان کیا کہ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، اے وہ ذات جس کا ذکر جو ہے شرف ہے ذکر کرنے والوں، یعنی اے وہ ذات یا من ذکرہ شرف للذاکرین، اے وہ ذات جس کا یاد کرنے والوں کے لیے شرف ہے۔ عموماً ہم کسی کو یاد کرتے ہیں، یاد کرنا شرف نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہم کسی کو یاد کرتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا شرف ہے کہ وہ بہت ایک بڑا آنے والا معزز ہے، لیکن یہ شرف نہیں ہوتا۔ شرف یہاں ہے کہ انسان اس ذات کو یاد کرتا ہے، یعنی جتنی بڑی ذات ہے، جتنی بڑی اس کی قدرت ہے، اتنا ہی اس کے لیے اعزاز ہے، اس لیے شرف ہے۔ یعنی ہمیں شرف کا پتہ نہیں، ہم ذکر کرتے ہیں لیکن ذکر میں ہمیں شرف معلوم نہیں ہے کہ کتنا بڑا اس کا شرف ہے۔ اگر ہمیں پروردگار الہی کا شرف معلوم ہو جاتا تو ہم کبھی بھی ذکر الہی سے منصرف نہیں، کبھی بھی ہم بھلاتے نہیں اس کے ذکر کو، ہر وقت اس کے ذکر میں ہم مصروف رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے رب کے ذکر سے غافل ہیں کہ ہمیں اس کے شرف کا پتہ کہ اس میں کتنا بڑا شرف ہے اس کے ذکر کا۔ مولانا نے فرمایا کہ یا من شکرہ فوز للشاکرین، اے وہ ذات جس کا شکر کرنے والوں کے لیے کامیابی ہے۔ شکریہ ادا کیا جاتا ہے دنیا میں، لیکن وہ کامیابی نہیں ہوتی۔ شکریہ ادا کیا جاتا ہے لیکن کامیابی نہیں ہوتی۔ کسی بھی کام میں کہا جاتا ہے تیرا بہت بڑا شکریہ، تم نے یہ کام جو ہے وہ ہمیں پیسے دے دیے، ہمارا کام کیا، ہم سے مدد کی، معاونت کی، بڑا شکریہ، لیکن وہاں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کہاں ہے؟ کامیابی وہاں ہے جہاں اس ذات کے لیے شکریہ ادا کیا۔ یہاں دو سیغے استعمال ہوئے، ذکر میں بھی ذکر مصدر استعمال ہوا اور ذاکرین اس پہ فاعل، شکر میں بھی شکر مصدر استعمال ہوا اور پھر شاکرین اس میں فاعل، یعنی شکر کرنے والے، اے وہ ذات جو شکر کرنے والے کے لیے شرف ہے، شکر کرنے والے کے لیے کامیابی ہے، اور ذکر کرنے والے کے لیے شرف ہے۔ اگر ہم دونوں مورد کو دیکھیں تو کتنا بڑا شرف ہے۔
ذاکرین کے لیے، ذکر کرنے والوں کے لیے، مصروف ذکر رہنے والوں کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے۔ اس کامیابی کو اگر ہم محسوس کر لیں تو ہر وقت ہم ذکر میں اور شکر میں رہیں۔ اصل میں دونوں بہت ایک طویل موضوع ہے، ذکر بھی ایک موضوع ہے، یاد الہی میں رہنا یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، شکر بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ جیسے دعاؤں میں کتنے مقامات پہ آیات میں بھی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، آپ مجھے یاد کریں کہ میں آپ کو یاد کروں۔ ہمارا یاد کرنا کیسا ہے؟ ہم ناقص ہیں، کتنے بھی بڑے مرتبے پہ پہنچے پھر بھی ہم ناقص ہیں۔ ہمارا ذکر کرنا، خدا کو یاد رکھنا اور پھر خدا کا یاد کرنا ہمارے لیے، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ جب ہم یاد رکھتے ہیں، اس کو ذکر میں مصروف رہتے ہیں، جو ایک بہت بڑا شرف ہے ہمارے لیے، لیکن جب ہمارے ذکر کے ساتھ، ہمارے ذکر کرنے سے پروردگار الہی ہمیں یاد رکھتے ہیں، یہ بڑا شرف ہے ہمارے، یہ اس سے بہت بڑا شرف، افضل شرف، زیادہ فضیلت اس کی ہے کہ وہ ہمیں یاد رکھتا ہے۔ ہمارا شرف ہمارا یاد کرنا ناقص ہے، اس کا یاد کرنا کامل ہے، جب وہ اپنی قدرت سے ہمیں یاد رکھتا ہے۔ اس کا مطلب کہ ہم ذکر کریں، ہم یاد کریں، وہ ہمیں نہیں بھولتا، لیکن رتبے میں فرق ہے۔ پروردگار الہی کو ہم نہیں بھولتے، چاہے ذکر کریں چاہے ذکر نہ کریں، لیکن فضیلت اس رتبے میں ہے جہاں ہم ذکر کرتے ہیں اور وہ ہمارا ذکر کرتا ہے۔ اس لیے کہ اس مقام میں ایک مقام میں حدیث قدسی میں بھی وارد ہوا ہے، من ذکرنی فی ملئ ذکرتہ فی ملئ خیر من ملئہ ومن ذکرنی سرا ذکرتہ علانی۔ یہاں پروردگار الہی نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ وہ شخص من ذکرنی، جس نے مجھے یاد کیا، فی ملئن، ظاہر آشکار یعنی اجتماع میں لوگوں میں جس نے مجھے یاد کیا، تو فی ملئن خیر من ملئہ، تو میں اس سے زیادہ اس کو یاد رکھتا ہوں لوگوں کے درمیان۔ یعنی جو مجھے یاد رکھتا ہے، جو میرا ذکر کرتا ہے، جو مجھے یاد رکھتا ہے، میں خدا اس کو لوگوں میں یاد رکھتا ہوں۔ یعنی کیسے اجتماع ہوتا ہے، وہاں لوگ ہوتے ہیں جمع، وہاں بات ہوتی ہے کہ فلاں کتنا بہت اچھا ہے، وہ کتنا عمل میں بہتر ہے، وہ کتنا بڑا عالم ہے۔ یہ بزم میں جو باتیں ہوتی ہیں، یہ باتیں وہی پروردگار الہی ہمیں یاد رکھتے ہیں، اس وجہ سے ہماری باتیں اس بزم میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح پھر حدیث میں ایک حصہ من ذکرنی سرن، اور جو ہمیں خفیہ طور یاد رکھتا ہے، شب میں، تہجد میں، خفیہ ذکر میں، تو ہم ذکرتو علانیہ، وہ ہمیں خفیہ طور یاد رکھتا ہے، اس کو بھی ہم علل اعلان یاد رکھتے ہیں۔ وہ پہلی بات جو یاد کرنے کی، وہ جیسی بات ہے ویسا ہی جواب ہے۔ جیسے ہم خدا کو لوگوں کے درمیان میں اس کی عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، وہ بھی لوگوں کے درمیان میں اجتماع میں ہمیں یاد رکھتا ہے۔ لیکن جس خدا کو جب ہم اپنی عبادات میں، ذکر میں، ہم خفیہ عبادت میں، ذکر میں یاد کرتے ہیں، وہ پروردگار الہی ہمیں خفیہ طور یاد نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمارا فائدہ کس چیز میں ہے؟ ہمارا فائدہ اس میں ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں، ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ذکر ہو، ہماری بات ہے، تو پروردگار الہی لوگوں کے درمیان میں ہماری بات بناتا ہے۔
اگر کسی کی کوئی اتنی بات بنتی ہے لوگوں کے درمیان بزم میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر ہم کرتے ہیں اس کا اور وہ ہمارا ذکر کرتا ہے۔ اور سرکار امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا یا من طاعتہ نجات للمطیع، اے وہ ذات جس کی اطاعت نجات ہے اطاعت کرنے والوں کی۔ تیسری بات نجات ہے، پہلی بات ذکر، دوسری بات شکر، تیسری بات نجات۔ تیسری بات جو ہے اطاعت، اطاعت میں جو ہے مطیعین کے لیے نجات، یعنی پہلے میں ذکر کرنے والوں کے لیے شرف، دوم شکر کرنے والوں کے لیے کامیابی، تیسری بات اطاعت والوں کے لیے نجات، یعنی ہمارے لیے شرف، ہمارے لیے کامیابی اور ہمارے لیے نجات، یہ تینوں چیزیں پروردگار الہی کی اطاعت ہے۔ ویسے تو ہم بہت سی گفتگو عامہ میں کہتے رہتے ہیں کہ کامیابی ہے اطاعت میں، کامیابی ہے ذکر میں، لیکن یہاں دلائل موجود ہیں جہاں سرکار امام سجاد علیہ السلام نے اپنی دعا میں فرمایا، جہاں مولا نے دعا میں یہ فارمولہ بتایا ہے کہ شرف ہے ذکر میں، کامیابی ہے شکر میں، نجات ہے اطاعت۔ اگر یہ تین چیزیں ہم تین چیزوں میں عمل کریں تو پھر ہم کامیاب ہیں، ہماری کامیابی تب ہی بنتی ہے۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یہ ذکر کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ میں تسبیح اٹھانے کو ذکر نہیں کہتے، یہ ذکر وہ نہیں ہے ذکر کے تسبیح پہ تسبیح اٹھائی، ذکر کیا پھر تسبیح مکمل کر دی ذکر ہو گئے۔ ذکر کا مقصد ہے کہ ہر وقت یاد خدا میں رہنا، ذکر سے مقصد ہے پروردگار الہی کی یاد میں رہنا۔ درس پڑھ رہے ہیں، یاد الہی، مباحثہ ہو رہا ہے، یاد الہی، مطالعہ ہو رہا ہے، یاد الہی، چلنا پھرنا گھومنا اٹھنا تمام مقامات میں صبح سے رات تک جو پورا زندگی کا انداز ہے چلنا گھومنا، وہ اطاعت، یہ ذکر ہے، یہ اس پر ذکر اسے کہتے ہیں۔ جسے ہم ذکر کہتے ہیں تسبیح کا ذکر، یہ ذکر ہے یا نہیں یہ سوال ہے، یہ بھی اس کی شرح میں موجود ہے۔ ہاں یہ پہلا مرتبہ ہے، باقی مرتبے ہم انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ یہ پہلا مرتبہ تسبیح سے ذکر کرنا، بار بار اس یاد الہی کو یاد کرنا، یہ ذکر کا پہلا اور ادنا مقام ہے۔ اس سے اور مقام بڑھ کر ذکر کے مقامات ہیں، سب سے ادنا مقام ہے۔ کیا اس میں کوئی فائدہ ہے؟ ہاں اس میں فائدہ ہے، اتنا فائدہ ہے کہ جب تک جو انسان اس ذکر میں مصروف ہے تب تک گناہ سے بچا، کم سے کم وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ جب تک وہ ذکر میں رہتا ہے تب تک وہ اس کی دل غافل نہیں ہوتی، اس کی دل اس ذکر میں ہی مصروف رہتی ہے۔ اسی وجہ سے جو وہ مومنین، وہ بزرگان جو ذکر میں ہمیشہ تسبیح اٹھائے ہوتے ہیں، وہ تسبیح اس لیے اٹھائے ہوتے ہیں کہ عادت ڈالتے ہیں ذکر کی عادت کی وجہ سے، کہ ہاتھ میں تسبیح ہے تو ذکر پڑھیں، اس لیے تسبیح اٹھائی ہوتی ہے، ورنہ تسبیح اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، ذکر کو ہم اپنے دل میں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ ذکر جو کتنے ذکر میں نے بتائے ہیں اس دعا کے ابتدا میں، کتنی میں مقدمات پہلے بیان میں کر چکا ہوں کہ کون سا ذکر کس چیز کے لیے پڑھنا چاہیے، کون سا ذکر کس چیز کے لیے پڑھنا چاہیے، کون سے ذکر کو زیادہ ذکر میں مصروف رہنا چاہیے، اذکار میں کتنے بتا چکا ہوں۔
کسی بھی ذکر میں کوئی مصروف رہتا ہے تو وہ ذکر جب تک کرتا ہے وہ لمحہ گناہ سے بچا ہوا ہے. کم سے کم ادنا مقام ذکر کا جو ہے وہ اس بار بار اس لفظ کو پڑھنا ہے جس تلفظ کے ذریعے سے وہ سمجھتا ہے کہ میں تسبیح اور تمہید کر رہا ہوں، اور زبان سے وہ ذکر کو جاری کرنا ہے. زبان سے جاری کرنا، زبان سے جاری کرتا ہے یا اللہ کا ذکر ہے، یا محمد کا ذکر ہے، سبحان اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ذکر ہے. جو بھی ذکر پڑھتا ہے جب تک ذکر پڑھ رہا ہے گناہ سے بچا ہوا ہے. بس کم سے کم ہمیں اس عمل میں، اس دعا میں کم سے کم بھی جو ہمارا عمل ہے وہ اس ذکر کو ہمیشگی کے ساتھ انجام دینا ہے. اور اس ذکر کو فقط یہاں زبان تک نہیں، یہ پہلا مرتبہ ہے. انشاءاللہ ہم آگے تمام مراتب کو پڑھیں گے کہ کیسے اس ذکر کے رتبے کو بڑھایا جائے. اس ذکر کے اس رتبے سے ابتدا ہوتی ہے، پھر رتبہ زبان کا کیسے بڑھتا ہے، اس رتبے سے بڑھ کر اس زبان کا تعلق دل سے کیسے بنتا ہے. جب اس لفظ کا تعلق دل سے بن جائے تو رتبہ بڑھ جاتا ہے. یہ رتبہ جو پہلا رتبہ ہے، یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، لا الہ الا اللہ جو بھی پڑھتے ہیں، اس رتبے کا تعلق زبان تک رہتا ہے، زبان کے ساتھ پڑھتے ہیں. لیکن پڑھنے کا انداز بدل جائے، جب اس کا پڑھنا اثر انداز ہو جائے تو وہی مقدمہ بن جاتا ہے اس ذکر کے لیے جس کا تعلق دل سے ہے. اور جب اس ذکر کا تعلق دل سے بن جائے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ وہ دل کا لفظ زبان بنتا ہے، زبان کا لفظ دل بن جاتا ہے. تو صلی علی محمد و آل محمد.